تو جس طریقے سے پرانے پروفٹ سے موزے دکھائے تم بھی دکھا دو. اینی ہاؤ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ کسی بھی بندے کو جو نبی ہے اگر اس لائن سے, اس کو پتا ہونا چاہیے مسجد کے اندر سیکس نہیں ہو سکتا. تمہارے نبی نے 13 14 15 16 سال مسجد میں سیکس الاؤ رکھا ہے, کیوں نہیں انہوں نے الاؤ نہیں رکھا ہوا, لیکن اچھا بات کیا سنیں, مطلب؟ ایک سیکنڈ, جب ایک سیکنڈ, آپ کی حجت یہ تھی کہ جب شراب کا حکم جب تک نہیں آیا بند ہونے کا تب تک شراب پینا حلال تھا. نہیں حلال نہیں تھا. حلال تھا. حلال کب تک؟ کیا مطلب نہیں حلال میرے تھا؟ جب حلال تک اس کی میری بات حرام تو سنیں, نہیں آئی تب تک حلال حلال اور تھا. حرام نہیں, اس کا مطلب میرے آپ کے کہنے لاجک کے حساب سے اگر کسی چیز کی شریعت ہی نازل نہیں ہوئی تو حلال نبی پاک ایگزیکٹلی سے نبی پاک کے زمانے سے ایگزیکٹلی پہلے تو نہیں, نبی پاک کے زمانے سے پہلے تو لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا, تو کیا وہ بھی حلال تھا کیا, یا ارے کیا وہ نبی بھی کی آتھورائز ابے تھا؟ نبی کی سنت میں حلال ہے کیونکہ نبی نے اس کو حرام وہی نہیں میں قرار کہہ رہا دیا. ہوں نا کہ جو جب تک مسلمان اس کر کے رہا ہے وہ بارے حلال میں ہے. اگر جب تک اس کے مسلمان بارے کر میں اگر کوئی شریعت تھی. عمر نے اسلام قبول کیا اور وہ شراب پی رہا تھا تم کہو گے وہ گناہ کر رہا تھا. میری بات سنیں, پہلی بات حلال اور حرام چیز وہ ہوتی ہے جب اس کے بارے میں باقاعدہ ایک شریعت نازل ہو تو جائے, بھائی لیکن اس کا جان یہ تو مطلب نہیں ہے کہ پھر کہہ دینا تو پھر اگر وہ اس حرام ہو زمانے گیا نا. مطلب مثال کے طور اچھا مثال کے طور پر نبی پاک کے زمانے میں اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفنا رہا ہے تو کیا اگر نبی پاک کو اس کا مطلب اس کو ڈائریکٹلی جا کر منع نہیں کیا, کیونکہ ایک دیکھیں نا آپ کوئی حکم دیتے ہو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ, تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ آتھورائز ہو گیا کہ جی ہاں نبی پاک کے زمانے میں بیٹی کو زندہ دفنایا تو ہاں جی وہ حلال ہو گیا. یار جی سر دیکھیں نا بالکل حلال کسی ہو بھی گیا. اگر سن لیں جواب سن لیں ہم عبدل, اگر محمد نے دیکھا یا سنا اور اس کے اگینسٹ محمد نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے نہیں کرنا تو وہ حلال ہو گیا ہے. دس از ہاؤ یور شرع از ریٹن. یہی چیز لکھی گئی ہوئی ہے آپ کی شرع کے اندر شراب کے اوپر کہ محمد کے سامنے عمر پیتا تھا, ابو بکر پیتا تھا, علی پیتا تھا. علی نے شراب کے نشے میں آ کے جب نماز غلط پڑھائی تھی تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جس وقت علی شراب کے نشے میں نماز غلط پڑھا گیا. تو آپ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ جو چیز محمد کو نظر آئی اس نے اس کو منع نہیں کیا, وہ حلال ہے جب تک اس نے منع نہیں کیا. اگر اس کو نظر آئی اور اس نے اس کو غلط نہیں کہا, تو اگر لڑکیاں زندہ درگو ہو رہی اور محمد کو پتا لگا کہ زندہ درگو ہو رہی اور محمد نے اس چیز کو جب اس کو پتا لگا اس وقت اس نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ حلال ہے. اس وقت منع کیا منع کیا دیکھیں تو پھر حرام ہے. بات یہی ہے پھر حرام ہے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس نہیں پوائنٹ, محمد کی مسجدوں میں یہ حرکت ہو رہی, محمد کی مسجد میں حرکت ہو رہی. اب مجھے بتائیں کہ جناب آپ کے نبی نے منع کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, ابھی میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں. پہلی صرف میں اس بات سے کروں گا, پہلی بات وہ جو آپ نے مکی صورت جو مکی صورتیں وہ پہلے نازل ہوئی تھی نا, سوری جو مکہ میں نازل ہوئی تھی وہ مکی صورت ہے نا, اسی میں ہی منع کر دیا گیا تھا کہ اس بچی سے پوچھا جائے گا جو زندہ دفنا دی گئی, یعنی کہ بیسیکلی سورۃ تکویر کی آیت ہے کہ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ کس گناہ پر دفن کر دی گئی زندہ, تو یہ منع ہی کرنا ہوا نا. تو میں دیکھیں جو گناہ یا جو چیز بھائی انہوں میں نے اس وقت بچی والی دیکھی. بات ہی نہیں کر رہا, میں تو شراب بات کر رہا ہوں. دوسری بھائی بات شراب حلال تھی میں اسی حلال طرف آ رہا تھی ہوں حلال تھی حلال تھی حلال تھی جب تک حرام نہیں کی گئی. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں نبی پاک رسول اللہ, رسول میں ہوتا ہے میسنجر, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس پر اللہ تعالیٰ وحی کریں اور وہ آگے لوگوں کو پہنچائے. تو نبی پاک جو بھی حکم یا شریعت لگاتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں لگاتے تھے, ان کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملتا تھا یا جو وحی ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, تو تبھی وہ اس چیز کا آگے فارورڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کتنے میٹرز ہیں قرآن میں جس پر جب کوئی صحابی ان کے پاس مسئلہ لے کر گیا تو اگر نبی پاک کو اس کے بارے میں کوئی شریعت نازل ہو گئی تھی تو اس کو بیان کر دیا کرتے تھے, ورنہ وہ چپ اختیار کرتے تھے یہاں تک کہ اس کے بارے میں حکم نازل ہو جاتا. تو یہ والا میٹر ہے کہ وہ مسجد میں کیا کرتے تھے اور کیا نہیں, فی الحال یہ تو میٹر 100% قرآن میں ہے کہ جب تم پاک کہانی حالت میں بازو ہو کوڑ مار دو جھوٹے ہو خدا کے لیے یار. سر انجینئر صاحب نے آپ کو جواب دے دیا میرا.
دیکھیں میں تو آپ کو ایک لاجک اور ایک فیکٹس بات کر رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی اگر آپ نے جی اس کو مرزا صاحب نے آپ کو مذاق جواب میں۔ دے دیا میرا. لائک امیجن کریں آپ نے 5 منٹ میں اصل مدعے کی بات نہیں کی. دیکھیں بات یہ ہے، کوشچن یہاں پہ چل رہا تھا کہ اگر شراب جب تک محمد کے سامنے چل رہی تھی تب تک وہ حلال تھی، آپ نے کہا تھا نہیں حلال. آپ نے اتنی لمبی کہانی دی اور اس مدعے پہ بات نہیں کی. وہ مدعے پہ بات کریں کہ بھائی جان وہ کیسے حرام تھی جب محمد کو پتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے لوگ پی رہے ہیں. ایون محمد کے اپنے چچا زاد بیٹے، چچا زاد کزن نے محمد کو گالیاں نکالی، شراب کے نشے میں. محمد منہ نیچے کر کے چلا گیا کہ یار یہ ابھی شراب کے نشے میں نے سے بات نہیں کرنی. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز حلال نہیں تھی. محمد کو کہنا چاہیے تھا تو شرابی ہے، تو حرامی ہے، تجھے تو میں قتل کرنا چاہیے، تجھے تو کوڑے مارنے چاہیے، تو حرام کام کر رہا ہے. محمد کا کزن وہ محمد کو گالی دے رہا شراب کے نشے میں. محمد کہتا ہے یار شرابی ہی از ڈرنک. کیا کروں؟ دیکھیں اس طرح تو آپ یہ اگر اس میٹر سے کر رہے ہیں کہ جی کتنا کلوز ریلیٹو جو ہے وہ اس کو جٹلا رہا ہے، تو اس طرح تو ابو لہب میں چچا زاد، جھٹلا نہیں رہا یار، تم لوگ بات کو سنتے نہیں ہو اور غلط نہیں اینگل نہیں لے کے میں جا رہے ہو. سمجھ گیا ہوں، لیکن اب مجھے بھی میں تو کہہ تھوڑا رہا ہوں کہ بولنے کا وہ موقع دیں نا. ڈرنک بندے کو اب اس نے سزا وہ نہیں دی، ٹھیک اس ہے، نے یہ نہیں کہا یہ تو حرام اس کے کام کر بعد رہا حکم ہے. نازل ہو گیا نا. دیکھیں اگر تو بھائی وہ تو نبی پاک محمد کے اپنی آخری سال میں نازل ہوا، تو آپ نے دیکھیں ثابت یہ کرنا ہے، قرآن میں تو آپ نے صاف صاف ثابت یہ کرنا ہے. یہ دیکھیں محمد کا کزن حمزہ، اللہ میسنجر حمزہ نے کیا کیا؟ شراب کے نشے میں کیملز. I have never seen such a day. Today Hamza attacked my 2 she camels, cut off their humps, ripped open their flanks, and he is sitting there in the house of the company of some drunks. The Prophet then asked for his covering sheet. Prophet نے اپنی شیٹ منگوائی، اپنے اوپر لی, and set off walking towards Zaid bin Haritha till he came to the house of Hamza. He asked permission to enter and he was allowed to him, and they were drunk. Hamza بھی drunk تھا, Zaid bin Haritha بھی drunk تھا. Allah Messenger started rebuking. کس وجہ سے؟ For what he has done, not for sharab, کہ تُو نے اس کے شی کے عمل کی مارے. But Hamza was drunk, his eyes were red. Hamza looked at Allah Messenger and then he raised his eyebrows looking at his knees, then he raised his eyes looking at his umbilical, and then raised again eyes looking at his face. Hamza said, aren't you but the slave of my father? کیا تو صرف میرے باپ کا غلام نہیں ہے کیا؟ Allah Messenger realized he was drunk, so Allah Messenger retreated and went out without him. لو جی اب مجھے بتائیے کہ تو پہلی آپ بات کے آپ کو مسنجر تو کو، اس میں تعریف، میری بات سنیں، پہلی بات اس میں آپ کو پہلے مجھے تعریفی اپنا چیز بات ختم چاہیے کر لیتے پھر آپ اپنی طریفے شریفے دے دینا اس میں. صرف 1 منٹ. تو بیسیکلی آپ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈرنک ہونا حلال کام تھا، کیونکہ محمد نے نہیں یہ نہیں بولا کہ دس از حرام. نہیں لیٹ نہیں می تو اس کے بعد فنش میری دین بات سنیں گیو نا. یور آرگیومنٹ. میرا پہلی بات آرگیومنٹ نہیں آیا، ریفیوٹ کیسے کریں گے؟ رک جائیں، لیٹ می فنش مائی آرگیومنٹ. یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی پوری میں نے نہیں پڑھی، اوپر سے آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ آرگیومنٹ اس چیز پہ ہو ہی نہیں رہا کہ وہ ڈرنک ہے کہ نہیں ہے، ڈرنک ہونا حلال ہے کہ حرام ہے. آرگیومنٹ اس چیز پہ ہے کہ اس نے شی کے عمل کیوں مارے. اور آپ یہ دیکھیں گے جب محمد کو نظر آیا کہ وہ ڈرنک ہے اور اس نے محمد کو گالیاں نکالی، محمد یو ٹرن لے گیا. اس نے یہ نہیں کہا اس کو سزا دو، اس کو کوڑے لگاؤ 100، یہ حرام کام کیوں کر رہا ہے، میرا کزن ہو کے حرام کام کیوں کر رہا ہے. امیجن کریں مائی آرگیومنٹ واز کہ جب تک شراب کو روکا نہیں گیا، شراب حرام نہیں ہے حلال ہے. آپ کا آرگیومنٹ تھا نہیں حلال نہیں ہے. گیو می دی ایویڈنس. جی سر مائک آپ کا. دیکھیں پہلی بات میں اس بات کی طرف بھی بات کرنی ہے، لیکن میں نے ایک اور بھی آرگیومنٹ رکھنا ہے. پہلی بات تو آپ اس حدیث سے نبی پاک کا کریکٹر دیکھیں کہ وہ کتنے شفیق اور کتنے محبت کرنے والے تھے، کہ انہوں نے واپسی ان کو جواب نہیں دیا یا لڑائی نہیں کی. ان کو پتہ علم ہوا کہ یہ ابھی اپنے آپے سے باہر ہیں، تو انہوں نے لڑائی کرنے کے بجائے دوسری بات انہوں نے گالی نہیں دی تھی. انہوں نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کے غلاموں میں نہیں ہو؟ aren't you but the slaves of my father؟ اس میں گالی کدھر ہے؟ انہوں دیکھیں نا، شراب پی کے انسان اپنے حوث میں نہیں رہتا، تو اس میں انہوں نے جو بھی ان کے منہ میں عبدل آیا بول اصل دیا. مدے پہ آؤ، جو مدعا ہے ویسے میں تمہیں اصل کہوں تو میرے مدے کی باپ طرف ہی کا آ رہا ہوں. غلام ہے پہلی تو دوسری تجھے بات، یہاں پہ تب چڑھ جائے گی. اصل مدے پہ آؤ. یہاں پہ شراب کو تمہارے نبی نے غلط قرار دیے،
شرابی کو 100 کوڑے ڈالے. تمہارا نبی جس وقت عام شرابی کو دیکھتا تھا تو 100 کوڑے مارتا تھا. ٹھیک ہے, جب حرام ہو گئی تھی شراب تو یہاں پہ شرابی کو 100 کوڑے مارے. ٹھیک ہے, میری بات سنیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ نبی پاک شریعت صرف اسی وقت لاگو کرتے تھے جب ان کو اللہ پاک کی طرف سے وحی تو ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت شراب حلال ہے, حرام نہیں ہوئی. حلال اس طرح تو نبی پاک کے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی تو نبی پاک نے تو وہ 40 حلال سال تھی تک جب منع تک نہیں حرام نہیں کیا. ہوئی. ایک منٹ, 40 سال جب تک منع تک محمد نے حرام نہیں کی وہ حرام نہیں تھی. نہیں, 40 سال کی عمر میں نبوت آئی, اس سے پہلے تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی جو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. تو اس وقت کیوں بھائی نہیں منع؟ جب کیونکہ نبی نبوت پاک نے آ گئی, جب میری نبوت بات آ سنیں, نبی گئی, پاک نے حکم ہی وب لگایا جب ان کو اللہ پاک کی طرف سے وہی ہوئی کہ اب اپنی ابے قوم جب کو یہ اللہ بتا دو. پاک کی طرف, جب تمہارے نبی کو نبوت ملی تبھی اس نے حکم لگانا تھا بت تک پوجا نہ کرو, اس سے پہلے کیسے لگا سکتا تھا؟ تو یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی اب شراب کو ایسے ایسا حرام کرنا ہے پھر تو اس انہوں نے سے نبی پہلے پاک نے لگا حلال دیا. تھی نا. حلال نہیں تھی, اس کے بارے میں تو نو کمنٹس ہے نا. کیا مطلب نو کمنٹس ہے؟ مطلب جس نے یعنی کہ شراب علی پینی ہے, گنہگار تھا. جس نے زنا کرنا ہے, جس نے شرک کرنا ہے, وہ کرتے ہے, وہ خود اپنا بھگتے گا. لیکن جب شریعت لاگو ہو گئی تو پھر اس کی بھگتے کا کیا مطلب ہے کہ حرام کام کر رہا نا سزا ملے گی نا, گنہگار ہے نا. ظاہری سی بات ہے. اس طرح جو اپنی بیٹی کو اس دفنا کا رہا ہے وہ مطلب بھی ہے علی جو ہے جب نبوت آنے کے بعد علی شرابی تھا, شراب پیتا تھا, اس وقت علی جو ہے وہ گناہ کر رہا تھا, رائٹ؟ جب تک شریعت لاگو نہیں تو وہ گناہ کر رہا. بہترین. جب محمد شراب پی رہا تھا تو وہ گناہ کر رہا تھا. وہ انہوں نے شراب محمد نے شراب پی تھی, اگر میں ثابت کر دوں تو کریں صاحب. پہلے علی کو ثابت کرتے ہیں. علی ابن طالب bin of some food which was invited, he was given the food to drink wine. The wine began effect with him. It was time for salah, so they became encouraged and recited. اور علی نے نماز ہی غلط پڑھا لی. جی پڑھ لے پہلے انگریزی آپ تاکہ آپ کو اس کا شک نکل جائے. ہاں تو دیکھیں نا, جب انہوں نے غلط نماز پڑھائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ آؤ جب تم شراب کی حالت میں ہو, کہ تمہیں اس وقت تو آپ کا علم ہو. نبی جو ہے, جو آپ کا تو سر علی یہ جو دیکھیں ہے, نا, جب انہوں نے ایک مسئلہ بنا تو اللہ بھائی پاک بات نے اس کا ختم, میں حکم. وہی بول رہا ہوں بار بار, بات ختم ہو گئی. تو آپ کا علی جو ہے وہ شرابی تھا, تو اس کا مطلب ہے علی شراب پیتا تھا تو وہ ایک حرام کام کرتا تھا. سر یہ تو دیکھیں نا, آپ ایک بال کی کھال اکھاڑ رہے ہیں جب آپ کو ایک کیا حدیث میں مطلب سر صاف بال کی ظاہر ہو گیا. اگر حلال نہیں تھی تو وہ حرام کام کر رہا تھا, بولو نا یار. ٹھیک ہے, وہ ان سے لا علمی میں غلطی ہوئی, لیکن اس کے بعد انہوں نے لا علمی میں غلطی کیسے ہوئی بھائی؟ یار میری بات سنیں نا, اس طرح تو کتنے صحابہ تھے یا کتنے جو بعد میں مسلمان ہو گئے, وہ کیا پتہ شرک کرتے یا جو بھی کرتے, لیکن جب یہ جس نے کلمہ پڑھ بھائی لیا شرک لا الہ کرتے الا تھے, اللہ, نبوت کے بعد کی بات ہو رہی ہے یہ. تو سر یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ جب تک شراب کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا تو اس سے پہلے جو پی رہا تھا اس کا عمل اس کے ہاں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ مسئلہ بنا, کیا پتہ یہ مسئلہ اس لیے بناؤ کہ اللہ پاک کا حکم آئے, اور جب اللہ پاک کا حکم آیا بھائی کہ میں آ گیا کہ پاک یہ شاک ایمان کی والا. بات نہیں کر رہا, اس وقت دیکھیں سمپل بات کر رہا ہوں بھائی, جو بات کر رہا ہوں اس کی بات دیکھیں کریں. اس قرآن کی آیت کے بعد کہ نماز کے قریب نہ آنا جب تک شراب کی حالت میں ہو, اس کے بعد جو پیے گا نا تو وہ واقعی گناہ گار ہوگا, اور اس پہ شریعت لاگو ہوگی, اور اس کو جو کوڑے ہیں یا جو بھی اس کی سزا وہ ملے گی, کیونکہ ایک ڈائریکٹ حکم آ گیا ہے. تو اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ ابھی حلال ہے نا سر. اب مطلب کیا مطلب کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے, ہاں جی, نہیں اس تو آیت سر کے نازل ظاہری ہونے سی کے بعد بات ہے, بھی, اس نہیں آیت کے ظاہری سی نازل ہونے کے حلال بعد حرام بھی. تو سب پائے ہی نا, جس نے جو کرنا ہے وہ کرے, کیونکہ جس کے بارے میں حکم ہی نہیں آیا. اوکے ڈن, مجھے آپ کو اس کا ریفرنس دکھا دیں کسی بھی اسکالر کی تفسیر سے تاکہ میں ذرا پڑھ لوں. جلیبی آپ نے بڑی بنا لی, اب میں آپ سے ریفرنس مانگتا ہوں کون سا ریفرنس؟ کہ جناب شراب کی حرمت سے پہلے شراب حلال نہیں تھی. سر جب کی چیز کا حکم ہی نہیں آیا تو حلال حرام آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے سر آپ مجھے دیں نا ریفرنس, یہ اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. دیکھیں اس طرح تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی جو بیٹیاں دفنانا جو ہے وہ حلال تھا. میں نے آپ کو اس کا جب جواب دے دیا بہت دفعہ کہ جناب آپ کے نہیں, نبی کو یہی جیسے پتہ لاجک ہے لگا اس نا نے اس کو منع کر دیا کہ تھا آپ اور وہ ایک حلال کسی نہیں بھی تھا. گناہ کو, ایک رینڈم گناہ کو آگے پکڑ چلتے رہے ہیں, ہیں, ایک غلط چیز کو پکڑ رہے ہیں, اور سر اس کو رینڈم کہہ رہے گناہ ہیں کو نہیں جی پکڑا, سارے رینڈم گناہ کو پکڑ رہا ہوں اسی وجہ سے جناب, کیونکہ لسن ٹو می ناؤ ویری کیئرفلی, کیونکہ جب محمد سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ ان سب کو جہنم میں پھینکے گا. کیوں پھینکے گا؟ کیونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, حالانکہ محمد کو نبوت نہیں آئی ہوئی. اس وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر امت میں نبی بھیجا ہے, ان لوگوں کے بعد بھی نبی تھے
کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا ہے. تو لہٰذا بت بالکل پرستی اس وجہ سے محمد کے ماں اور محمد کے باپ دونوں کے دونوں جہنم میں اس وجہ سے کہ بت پرست تھے. محمد کی اپنی حدیثیں ہیں صحیح مسلم کی کہ تو اور میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم کی آگ میں ہیں. محمد کے اپنے منہ کی حدیثیں ہیں کہ محمد کا باپ اور محمد کی ماں چونکہ بت پرستی کرتے تھے تو لہٰذا وہ جہنمی ہے. کیوں؟ کیونکہ بت پرستی کو ہمیشہ سے روکا گیا ہے. ناؤ پوائنٹ نمبر 2, تم نے کہا تھا کہ وہاں پہ جوز اور کرسچنز ہیں وہ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں سیکس نہیں کرتے. سیم چیز اپلائی ہوتی ہے ادھر محمد کے فالوورز کے اوپر. اگر سیکس نہ کرنے کی حرمت پہلے سے بتا دی گئی ہوئی ہے کہ اپنے ٹیمپلز میں آپ نے سیکس نہیں کرنا, تو پھر اس کا مطلب ہے وہی حرمت محمد کے فالوورز میں بھی آنی چاہیے کہ وہ مسجد نبوی میں سیکس کر رہے تھے. سیم حرمت کے اگینسٹ, جس حرمت کے اگینسٹ بتوں کی پوجا نہیں کرنی. نمبر تیسری بات, شراب اگر حرام نہیں تھی تو اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شراب کسی بھی امت میں پہلے سے حرام نہیں تھی. تمہارا نبی بھی پیتا تھا, سامنے حدیث جناب, یہ حدیث کہتی ہے we were with Allah messenger and he asked for water, اس نے پانی مانگا. a person said Allah messenger may we not give you nabeda to drink, کیا ہم تمہیں نبیز نہ دیتے پینے کے لیے؟ he said yes, دے دو. he then the person went out speedily brought a cup of container nabeda, وہ گیا اور ایک نبیز کا کپ لے آیا. whereupon Allah messenger said why do you not cover it, اس کو کور کیوں نہیں کیا تھا؟ even it with a wood, he said then he drank it. محمد نبیز پیتا تھا. نبید مجھے نبید کا نہیں پتا نبید کیا ہوتی ہے. نبیز جو ہوتی ہے شراب ہوتی ہے. آپ کدھر مجھے نہیں اس کا علم. میں میں انشاءاللہ دے دیتا ہوں, میں سارے دیتا ہوں یار, سارے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. پھر آپ کے پاس ایک اور حدیث آتی ہے نبیز کے اوپر. نبیز کیا ہے؟ کسی نے محمد سے پوچھا about liquor, he forbade as an express the hatred it should be prepared. I prepare it as a medicine, whereupon holy prophet said not even medicine. یہ دیکھیے گا کہ آپ میڈیسن کے لیے بھی نہیں بنا سکتے ہیں. ایک سیکنڈ, ایک اور چیز میں لے کے آتا ہوں. یہاں پہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نبیز کی جگہ الخمر, ٹھیک ہے, الخمر کا لفظ آیا. میں اب آپ کو نبیز والی میڈیسن دکھاتا ہوں. نبیز اور الخمر ایک ہی چیز ہے. یہ دیکھیں, اچھا مسند احمد کے اندر ہے کہ ایک بندے کو چاقو لگا تو وہ خمر ایک منٹ, یعنی اس کہ حدیث میں دیکھیں نبیز. سامنے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک سے بارے میں پوچھا کیا خمر, تو انہوں نے اس کے منع کیا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نبی منع پاک کیا, نے تو جو وہی ہے تو کہہ رہا ہوں منع نہیں کیا. کی. یہ منع کرنے والی بات ہے نا, منع کر دیا تو منع کرنے سے پہلے پی رہا تھا, وہی دکھانے لگا ہوں. I heard Abdullah said, send me a doctor to examine this wound of mine. So they sent for Arab doctor who gave Ubaid Nabez. So imagine Nabez کو وونڈ کے اوپر لگایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سر وہ تو ایک الکوہل میں اینٹی نبیز سیپٹک جو پراپرٹیز ہوتی ہے, ہیں اس لیے. نبیز جو ہے از حرام. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ اب آ گئی حدیث. ہر ٹائپ کا نبیز حرام ہے. Whoever would like to disregard haram, that which Allah messenger has regarded haram, let him regard nabez as haram. in kana raman ma haram Allah wa rasulahu fayuharrami an-nabez. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا ہے وہ جان لے کہ نبیز حرام ہے. اور ابھی میں نے آپ کو دکھایا, واپس چلتے ہیں, کہ آپ کا نبی بھی نبیز پی رہا ہے. دے دولب, ٹھیک ہے جی, آپ کا نبی بھی نبیز پی رہا ہے. تو بھائی جان دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر کہتے ہو حرام ہے اور علی نے کیا, اور علی نے تو علی کو تو آپ نے جہنمی قرار دے دیا, چل یار ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے میں نے نہیں قرار دیا. میں نے کب قرار دیا؟ نہیں میں نے کب قرار دیا علی جہنمی؟ آپ نے کہا سزا ملے گی. نہیں, میں نے کہا کہ اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کے بعد اگر وہ اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف اچھا کر دیں اصلاح گے. کر لیں تو بھائی اب آپ دیکھیں آپ کے نبی سے بھی یہ غلط کام ہوا. بولے نہیں, میری بات سنیں, میری بات بولے نا یار, رسول کے علاوہ تو کوئی بھی معصوم نہیں ہے نا. یہ تو بات نہیں ہے نا بھائی. اچھا علی کی ہے تو غلطی ہوئی, محمد بھی ہے تو غلطی نہیں ہے. آپ نے بھی غلط کلیم کیا نا کہ میں نے کہہ دیا علی پیے تو غلطی نہیں ہے, محمد پیے تو کہیں ایسا نہیں کہا. میں نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا. میرا بھی کہا ہے سر, لائیو میں کہا ہے. سو اب مجھے بتائیں کیا شراب حلال تھی؟ دوبارہ سے بتائیں. میں چلو ٹھیک ہے, میری بات سنیں. پہلی بات آپ نے تھوڑی سی غلط بیانی کی کہ جی میں نے کہہ دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی نعوذ باللہ علی جو ہے وہ سر اصل بات کیا ہے, اللہ معاف کرے, ان کا اسٹیٹس ہم سے بہت اونچا ہے اور اللہ ان کو بہت عطا فرمائیں گے. اگر ایک انسان سے غلطی ہو جائے بعد میں وہ اصلاح کر لے اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, ٹھیک ہے. سر نبی سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
اس کے بارے میں مجھے دیکھنا پڑنا ہے کہ یہ حدیث کیا صحیح ہے مطلب کہ بارے نہیں۔ میں اگر تم آدھے گھنٹے سے مجھ سے بحث کر رہے ہو کہ جناب حرام تھی حرام تھی حرام تھی، جو حرام چیز استعمال کرے وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو محمد سے گناہ ہوا، بولو۔ نہیں مجھے کیا پتا یہ حدیث غلط ہو، مجھے اس کا کنفرم نہیں ہے، میں ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں حدیث ریسرچ غلط ہو؟ کروں گا، پھر ہیلو نیکسٹ ہیلو، ٹیم میں آؤں گا۔ صحیح المسلم، کیا پتا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو، لیکن اس کا مجھے ابھی علم نہیں، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ Okay, now coming back to the same point. Imagine this کہ آپ شراب کے لیے اتنی بڑی بڑی جلیبیاں بنا رہے ہیں، لیکن آپ یہ سوچے کہ مسجد کے ہال میں آپ کے مسلمان بہن بھائی آپس میں سیکس فرما رہے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں میں نے یہ حالانکہ نہیں کہا کہ نبوت دیٹس کو اوکے، کوئی 15 سال گزر چکے ہیں، 16 سال، 16 نہیں میں سال نے یہ نبوت کبھی گزر بھی نہیں چکے کہا کہ ہیں، دیٹس اوکے، اور وہ غلط ہے اوپن تو سیکس غلط ہو ہے، رہا ہے۔ غلط لیکن ہے، اگر وہ غلط ہے، لا علمی بولے میں، غلط ہے، دوبارہ بولے غلط ہے، نہیں میں نے کہا، میری بات سنیں، میں دوبارہ نے بولے غلط کہا ہے، کہ کیونکہ اگر شروع میں وہ، آپ کہہ رہے تھے دیٹ از اوکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تک آیا نہیں تھا، آپ کہیں نا غلط ہے، بولے تو صحیح، میں نے کہا ہے کہ پھر میں اگر وہ دکھاتا ہوں لا کون کون کر علمی رہا میں، تھا۔ اگر اور ان کے کلچر یا ان کی وجہ سے اگر وہ لا علمی میں بیوقوفی کر رہے تھے کلچر تو کی کیا وہ بات ہے بھائی، آپ سنیاس لے رہے ہو ہاؤس آف اللہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد ایک اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی میں آپ سنیاس لے رہے ہو اور وہاں پہ اپنی عورت کے ساتھ سیکس فرما رہے ہو، یہ کس قسم کا سنیاس ہے بھائی، کس قسم کا اعتکاف ہے بھائی؟ اچھا اگر آپ وہ حدیث تفسیر ایک دفعہ دوبارہ لا سکتے ہیں صرف 1 منٹ کے لیے، میں نے پورا پڑھا نہیں تھا۔ سر آپ نے پورا پڑھا تھا، آپ حجت لے کے آئے میرے پاس، آپ گیم نہ ڈالیں، آپ میرے نہیں پاس اگر پوری حجت لے آپ کے ایک آئے دفعہ تھے، دوبارہ لا دینا تاکہ میں دوبارہ نہیں لے دیکھ کے لوں۔ آ رہا، اب تو میں نہیں لا رہا، نہیں اب تو اگر میں میں نہیں نے لا رہا، نہیں ایک دفعہ لیں تو سینا میں پورا بالکل پڑھتا نہیں ہوں لا وہ رہا، کون سی اب تو کتاب ہے۔ بھائی آپ یہاں تو پہلے حجت دیں پھر میں لاؤں گا، ہپوکریسی کی سیما ختم کرنی ہے میں نے یہاں پہ بیٹا۔ اچھا میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر ایک نیکسٹ اسٹریم پہ یا اگر آپ جب بھی موقع دیں، آپ ابو لہب کا آپ کو پتا ہوگا، میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے پہلے کہہ ٹوٹ دیا تھا کہ جائے وہ ابو ایمان لہب کے نہیں، ہاتھ برباد ہو ہاں جائے، اس دنیا میں اس تو کی دولت بھی کام نہ آئے، اس کی بیوی کے تو گلے میں تو پھندا وہ پڑ جائے۔ ایک مکی صورت تھی، تو اس ایک کے بعد اتنے مکی صورت، سال وہ زندہ رہا، تو وہ کیوں نہ ایمان لا سکا؟ اگر دیکھیں نا، اگر آپ ایک مجھے ایک سیکنڈ بات بتائیں ایک سیکنڈ، جو ابو لہب کہتے جو ہیں ہے، کہ قرآن نہیں سنیں سننا کہ اگر بھائی، قرآن جو ہے وہ ڈائیوائن بک نہیں ہے یا اس کے پیچھے پروفیسی نہیں ہے، اگر امیجن کریں ابو لہب ایمان لے آتا، 1 منٹ کے لیے امیجن کریں ابو لہب ایمان لے آتا تو قرآن نعوذ باللہ غلط پروف ہو جانا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، یہ دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ڈائیوائن بک ہے۔ سر جی یہ انتہائی اسٹوپڈ آرگیومنٹ ہے آپ کا، لیٹ می آنسر یو، میں نے بلکہ اس کی پوری اسٹریم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے اللہ کی گالیاں ابو لہب کے اوپر چل ہی نہیں سکی، دیٹ از وٹ دا ایویڈنس از، اٹ از ناٹ اے ڈیوائن بک ایٹ آل، کیونکہ آپ کے اللہ نے وہاں پہ کوئی پریڈکشن نہیں دی، آپ کے اللہ نے گالیاں دی ہیں، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، برباد تو ہو اس میں جائے گالی اس تو کی نہیں دولت، ہے چپ کر کے دیکھیں سن یار، ابو اب میری لہب نے بات تو کہا سن، تھا، میری بات سن، اس کے بعد جواب دینا، آرگیومنٹ کس چیز کا دے رہے جب میں نے ابھی بات ہی پوری نہیں کی، آپ آدھے رستے کا آرگیومنٹ کے جواب کیسے دے سکتے جب میرا آرگیومنٹ پورا نہیں ہوا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے گالیاں دی تھی، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، برباد ہو جائے، اس کی دولت اس کے کام نہ آئے، اگر تو یہ ہو جاتا ود ان اے ایئر تو یہ ہو جاتی پروفیسی، مگر یہ پروفیسی نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ گالیاں ہی گالیاں رہیں، کیوں گالیاں رہیں؟ ابو لہب 13 سال تک، چلو 3 سال پہلے محمد نے اوپن واز نہیں کیا تھا، جب اوپن واز کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آیت آئی تھی، چلو 10 سال تک ابو لہب محمد کے پیچھے پیچھے چل کے سیم گالیاں محمد کو دیتا رہا جیسے اللہ نے اس کو دی قرآن میں، کچھ نہیں ہوا اس کا، کوئی حادثات نہیں ٹوٹے۔ قرآن کی اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ بدر کی جنگ میں ابو لہب نے شرکت ہی نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس نے اپنی طرف سے اپنا بہترین غلام بھیج دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہر گھر کو لڑائی کے لیے ایک ایک بندہ دینا پڑتا ہے ہیومن، کیونکہ فوجیں نہیں ہوتی۔ اللہ کی دوسری آیت کی پریڈکشن بھی خراب ہو گئی،
سو اس کے بعد اگر ابو لہب اپنی نیچرل زندگی جی کے مر گیا ہے تو بھائی مرنا تو ہر کسی نہ کسی ٹائم پہ. آپ کا نبی بھی مرا تھا زہر کے اثر سے, جس وقت لوگ اسے ڈریگ کر کے اٹھا کے لے کے جاتے تھے اس کے پیر زمین پہ گھسٹتے تھے. تو بھائی مرنا تو ہر کسی نے ہے. ابو لہب ان قرآن کی آیتوں کے بعد کوئی 14-15 سال 13 سال وٹ ایور ایکس نمبر آف ایئر زندہ رہا ہے, بدر کے بعد تک زندہ رہا ہے. اس کی دولت نے بھی اس کا کام دیا, ہاتھ بھی نہیں ٹوٹے اس کے, کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ دولت نے اس کو کام دیا اور بدر کی جنگ میں بھی نہیں گیا. He proved Allah wrong absolutely 110%. جی سر, اب جواب دیں. پہلی بات, اللہ پاک نے اور گالی نعوذ باللہ نہیں دی, صرف اسے ایک گالی حدیث میں کہتے ہیں بتائی تھی. لڑکیاں عورتیں جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی, وہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا کیونکہ اچھا پنجاب کے دیکھیں شہروں میں سنیں, بیٹھ میں کے نے دیتی آپ ہیں کی پوری گالیاں. بات, میں نے پوری بات آپ کی تحمل سے سنی. سر اسی کو گالی کہتے ہیں. اگر عورتوں کی گالیاں سننی ہے جا کے سن, ٹوٹ جائے اور ٹٹ منڈے ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں تیرے بغیر تا, یہی گالیاں ہوتی ہیں آپ کی ان پڑھ جاہل عورتوں کی. دیکھیں بیسیکلی ابو لہب نے یہی بات کی تھی نبی پاک کو, کہ جب وہ ان کو سب کو بلا کر انہوں نے توحید کا پیغام دیا, تو ابو لہب نے کہا تھا کہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا تھا دوسری بات, بدر میں اگر اس نے اپنا غلام بھیجا تو فائدہ کیا ہوا؟ یہی تو کہا ہے نا کہ اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا. بالکل آ گیا, بدر میں جنگ کرنے نہیں گیا. دوسری بات ابو لہب بہت بری موت مرا تھا. اس کو ایک جتنا میرا علم ہے, کیا پتا غلطی ہو, کہ اس کو شیر نے چیڑ پاڑ کر کھا دیا تھا, اور اس کی بیوی اور وہ شیر اللہ کا شیر تھا. یار آپ کے اسکالر آپ کو جو بھی کہتے ہیں آپ مان لیتے ہیں. آپ ابو لہب کی اسی صورت کی تفسیر القرطبی پڑھے, پتہ لگے گا وہ شیر شور نہیں تھا. اسی صورت کی تفسیر القرطبی پڑھے, آپ پتہ لگے گا کوئی شیر شور نہیں تھا. شیر محمد زہر کیسے سے مرا, 1.5 سال دوائیاں پیتا تھا, دوائیاں نہیں پینا چاہتا تھا, لوگ زبردستی دوائیاں پلاتے تھے. اس کے بعد جب صحیح ہوتا تھا تو لوگوں کو لٹا کے وہی دوائیاں ان کے منہ میں ٹھوستا تھا. محمد سے اٹھا نہیں جاتا تھا. آخری آواز محمد کے منہ سے نکلی تھی, تسلا لا دو موتر کرنا ہے. بستر کے اوپر بیٹھے بیٹھے موتر کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں موتنے کے بعد آپ کے نبی نے اپنا سر میری ٹانگ کے اوپر ہلکا سا چھوڑا, وہ میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان میں تھے. عائشہ محمد کو موتر کرا رہی ہے بستر پہ لیٹے ہوئے, اور موتر کیا اور مر گئے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بری موت ہے کہ ایک بندہ جو اتنی بری حالت میں ہے, جس کو 4 بندے ڈریگ کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, اس کے پاؤں زمین پہ رگڑ رہے ہیں, آخری لفظ اس کے منہ سے یہ نہیں نکلے لا الہ الا اللہ محمد نہیں, اس کے منہ سے نکلا موتر کے لیے تسلا لاؤ, تسلا لایا کڑچ. These were the last words of the prophet. تو بھائی جان پھر بری موت کس کی ہے, جو 2 سال تڑپا یا جو ایک دم میں ختم ہو گیا؟ لیکن پروفیسی تو یہ تھی نا کہ ابو لہب ایمان نہیں لائے گا, تو وہ کیوں نہیں کہاں لایا؟ ہے؟ اگر وہ ہیلو, یہ کوئی پروفیسی نہیں ہے وہاں پہ. پوری صورت والوں کوئی پروفیسی نہیں, ایمان نہیں لائے گا. پروفیسی ہے, دیکھیں پروفیسی میری کوئی بات نہیں, سنیں, ہمیں اس میں یہاں یہ پہ نا کہ خالی اس کا ہے مال, ٹوٹ جائے ابو اسے کچھ لہب کے کام ہاتھ. سنیں پروفیسی پروفیسی بتا رہا ہوں نا, پروفیسی ایک منٹ سن تو لیں. پیسہ کام آیا اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. تو داخل کیسے ہوگا؟ وہ مرنے کے بعد ہی داخل ہوگا نا. ارے بھائی مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ لائے گا. دیکھیں میری مرنے بات کے بعد سنیں, کس نے دیکھا ہے؟ وہ پروفیسی پروف کر دو, مرنے کے بعد جنم دیکھیں گیا جب ہے. انسان کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ دیکھ لے گا نا کہ کیا حقیقت ہے. ارے تو ابھی ثابت نہیں ہوتا, ابھی پروفیسی نہیں ہے. یہ دیکھو جھوٹے, تمہیں میں نے ہر جگہ پہ تمہارا جھوٹ ہو رہا ہے. یہ ہے ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ, برباد ہو جائے. گلی بازاروں میں بیٹھی ہوئی لونڈی عورتیں جو بولتی ہیں یہ وہ ہے. کام نہ آیا اس کا, مال آیا اس کا, کام بدر میں نہیں گیا. آگ میں اب یہ جو ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس کی جو بیوی ہے سر پہ ایندھن لے کے آ رہی ہے جہنم میں, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اس کی گردن میں اچھی ہے مونچھ کی, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا پروفیسی. اصل چیز تھی پہلی 2 آیتیں, اصل بات ہے پہلی 2 آیتیں. اور پہلی 2 آیتوں کو جو کہ اس دنیا میں وہ بھڑکتی, دیکھیں وہ بات سنیں, پہلی 2 آیتوں کو اس دنیا میں ابو لہب نے ثابت کر دیا ہے. وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. یہ پروفیسی نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. کیوں داخل ہوگا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا. دیکھیں سنیں, اگر وہ ایمان لے آتا, اگر وہ ایمان لے آتا, بھائی یہ دنیا کی آگ ہے, ثابت کر دو جنم کی آگ. بھائی دنیا کی آگ نہیں ہے سر جی, کیا ہو گیا, یہ آخرت کی آگ ہے. ثابت کرو. لو
اچھا آپ مجھے بتائیں قرآن میں جہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ایمان نہیں میسج کرتے ہیں ان کو. دوستو یہ ہوتی ہے بات, ان کے مولوی ان کو اتنا بے وقوف بنا دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. جو آیتیں اس دنیا کی ہیں جس کے ذریعے سے پروف ہو سکتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے, بھائی اللہ نے قرآن میں بولا نا کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ, برباد ہو جائے, تو پھر اس کے ہاتھ ٹوٹ جانے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, فزیکل ہاتھ ٹوٹ جاتے, پھر یہ پروفیسی ہوتی, ثابت نہیں ہوئی. اس کے بعد اگلی آیت, کام نہ آئے گا اس کا مال, مال کام آیا, میں نے دکھایا, ساری عمر چل میں رہا, یاشی میں رہا, مال و دولت میں رہا. اس کے بعد تیسری آیت آگ کی. اب آگ کو پروف کون کر سکتا ہے؟ جہنم میں میرے مطابق محمد جہنم میں جا رہا, میرے مطابق محمد از برننگ ان ہیل, بلکہ برن بھی نہیں ہو رہا ہوگا, اسے چھتر پڑ رہے ہوں گے. آج تک جتنے لوگ محمد کی وجہ سے اپنگ ہوئے وہ سارے کے سارے محمد کے ساتھ ہوں گے وہاں پہ, اور وہ سارے کے سارے محمد کو پیل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے مطابق ہے. یہ تو دا ہول آئیڈیا از کہ جو چیزیں پروو ہو سکتی تھیں وہ ڈس پروو ہوئی جو ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے تھے, اینڈ دیٹ پرووز کہ اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. جی عبدل بولے. میں بیسیکلی یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں ڈیوائن وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے آپ کو فیوچر کا بتا سکے. اگر یہ اوکے, لکھا تو مجھے ہوتا فیوچر کا کہ بتائیں, مجھے دیکھیں بتائیں کہ سنیں کیا اس کے ہاتھ کہ وہ تھے؟ آگ میں داخل ہوگا, نہیں عبدل, اس کا یہ کیا اس سے مطلب ہوا کہ وہ پہلی آیت سے کافر شروع کریں ہی گے, مرے گا. سنیں پہلی آیت سے اگر شروع وہ کریں گے, پہلی آیت سے شروع کریں گے, تیسری سے کیوں؟ ہاتھ ٹوٹے اس کے, ہاں یا نا؟ ڈیوائن بک کا ثابت کرنا نا, ہاتھ ٹوٹے اس کے. دیکھیں اگر آپ تفسیر کھول لیں اس کی سر تو اس میں ہاتھ لکھا ٹوٹے ہوا اس ہے کے, کہ ابو میں لہب بہت تفسیر کھول بری لیتا موت ہوں, مرا ہاتھ تھا اور ٹوٹے, اس کے ہاتھ واقعی ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹوٹے اس کے, ٹوٹے نہیں ٹوٹے, ساری عمر وہ ہاتھوں کے ساتھ رہا تھا. اچھا اس کے بعد اس کا جو مال ہے وہ اس کے کام آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں اگر غزوہ بدر میں اس کو بھیجا تو غزوہ بدر میں وہ کتے کی موت کتے کی طرح کافر ہارے, تو پھر کیا فائدہ اس کا مال؟ ہیلو, مال اس بندے کے مال کام آیا کہ نہیں آیا؟ وہ گیا بدر میں لڑائی کرنے, نہیں فائدہ کیا ہوا نا, یہی تو ہے نا. چلو جاؤ. جن لوگوں نے یار دیکھو بے وقوفی کی انتہا ہوتی ہے, اور جن لوگوں کو سمجھنا نہیں ہوتا نا سمجھ نہیں سکتے. دے کین نیور انڈرسٹینڈ, نیور, نو میٹر وٹ یو ڈو. ہمارے ایک کہاوت ہے کہ یار سوتے ہوئے کو آپ جگا سکتے ہیں, لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہو نا اس کو نہیں آپ جگا سکتے. جو سونے کا ناٹک کر رہا ہو اس کو نہیں آپ جگا سکتے. اینڈ دیٹ از دا ایویڈینس آف اٹ کہ جو بندہ سونے کا ناٹک کرتا ہے نا آپ اس کو نہیں جگا سکتے, آپ اس کو جگا سکتے ہیں جو واقعی میں سویا ہوا. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ بندہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا, جو بندہ یہاں پہ اس لیول پہ آ چکا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ لوگ مسجد نبی میں سیکس کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سر اس لیول کے اوپر نہیں جا سکتے. دیٹس دا ریالٹی آف اٹ. آئی ہوپ عبدل بھائی کو بڑا ٹائم دیا, اصل مدے سے بہت بہک گئے تھے, لیفٹ رائٹ بہت چلے گئے تھے, مگر کوئی بات نہیں, ہم اصل میں اپنے واپس مدے پہ آئے تھے کیونکہ اب میں تھک گیا ہوں لیفٹ رائٹ کھیل کے. ہمارے نبی بھی جو ہیں وہ اعتکاف چھوڑ کے اپنے گھر چلے جاتے تھے اپنی حاجتیں پوری کرنے, جس طرح مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر لوگ کر رہے تھے, محمد صاحب اپنے گھر میں چلے جاتے تھے کرنے کے لیے. دیٹس دا ریالٹی. عبدل صاحب بہت بہت تھینک یو, آپ جڑے سر. نیکسٹ ٹائم پہ ذرا اور ریسرچ کر کے آئیے گا تو آپ سے پھر بات ہو جاتی ہے, کیونکہ آج کے لیے کافی ہو گیا. اچھا جسٹ میں ایک نیکسٹ ٹائم آپ کوشچن کی پوچھنا سوچنے چاہتا ہوں سمجھنے سر, کی بات ہے. سر ایک منٹ. اچھا آپ نے آپ کرسچن بن گئے؟ سر اگلے دفعہ کریے گا, نیا ٹاپک آپ سے نہیں کھول رہا میں ابھی. راجپوت صاحب مسلمان ہیں آپ؟ مسٹر راجپوت بین ہو گئے آپ. مسٹر گل, السلام بھائی جی. یار تم بین ہونے آئے ہو؟ نہیں میں ویسے ہی باہر جانے ابھی میں نے 4 بندوں کو بین کیا ہے کہ وہ نان مسلم ہے. اوکے اوکے میں باہر جانے لگا بھائی جان. مین دس از سو کریزی. ریحان صاحب, جی 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 سر ذرا سلام. اونچی بولیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. ہاں جی بول رہا ہوں. سر آپ بول رہے ہیں لیکن آپ کی آواز کنویں میں سے آ رہی ہے. دوستوں آپ میں لوگوں کو ان بنگلہ کی آواز دیش آ سے رہی ہوں. ہے صحیح؟ ہاں جی میں بول رہا ہوں, میں بنگلہ دیش سے ہوں.
اوکے بنگلہ دیش سے تو بول رہے ہیں لیکن ہیلو، آواز تھوڑی اونچی نکالے نا. اور کتنا اونچا بولوں؟ اب ٹھیک ہے؟ مائکرو فون کے پاس آگے بولیں. ہیلو ہاں بولیں. ہیلو، اب بنگلہ ٹھیک دیش ہے؟ سے ہیں، اب مسلمان ہیں سر؟ جی مسلمان ہوں میں. نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ میرا کچھ ڈاؤٹس تھا. ہاں نمازیں پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا اچھا ہوں. یار ابھی سنائیے. رمضان چل رہا ہے. آپ سے پہلے بات نہیں ہوئی تھی؟ آپ سے تو بات ہوئی تھی، ڈاؤٹ شاؤٹ آپ کے سارے کلیئر کیے تھے. اب کیا مسئلہ؟ یہ بات ہوئی تھی؟ ہاں نہ ہم سے بات نہ ہوئی تھی. آپ سے بات نہ ہوئی تھی؟ ہاں دیکھیں مجھے ہندی نہیں آتی، بس بولنے کا کوشش کر رہا ہوں. کیا سناؤ؟ التحیات. التحیات للہ، صلوات الطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے. اوکے آپ کا نبی جو ہے یہ سیکس کیوں فرما رہا تھا اعتکاف میں بیٹھ کے؟ ہاں ان کا عمل تھا، اسی لیے ہوگا شاید. ان کا عمل تھا. مسجد میں سے اعتکاف میں سے نکل کے سیکس کرنے چلے جاتے تھے اپنی بیگمات کے پاس. ہاں اسی لیے تو وہی کرتے ہیں ہمارے بنگلہ دیش میں لوگ. مجھے آپ کا چینل کا نام اسد نور ایک ہے، وہاں ان کا ویڈیو دیکھتا ہوں میں، وہاں سے پتہ چلا اور آج میں دیکھا اب لائیو پہ ہے، اسی لیے میں آ گیا. جی بہترین ہے، مبارک ہو آپ کو. میرا کچھ یہ ڈاؤٹس تھا، مطلب حال ہی میں ہمارے بنگلہ دیش، ہمارے ہی ایریا، یہاں پہ ایک 8 سال کی لڑکی، مطلب شادی ہوئی تھی لڑکی کی 2 مہینہ ہوگا. اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کا بہو کیا بولتے ہیں سسر اور داماد مل کے اس کی بہو کی جو چھوٹی بہن ہے اس کا ریپ کیا اور مار ڈالا. بعد میں اللہ کی قسم کھا رہے ہم سب ایک ساتھ گئے ان کے گھر اور دیکھا کہ وہ بچی رو رہی ہے، بہت بری حالت میں ہے. ہم نے اس کو لوگوں کو بلایا، پولیس بلایا اور بھیجا، لیکن بار بار وہ بندہ اللہ کا قسم کھا رہا ہے ہم نے ایسا نہیں کیا. اب وہ جیل میں ہے. تو یہ بول رہا ہوں میں، یہ جو لوگ بولتے ہیں مسلمان ہیں، ہاں میں بھی بہت نماز پڑھتا تھا، اب آج کل میں تھوڑا ڈاؤٹ میں چل رہا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں تھوڑا کلیئر کریں یہ سب ہو کیا رہا ہے. آپ سمجھ پا رہے ہیں نا؟ بھائی میں کلیئر کیا کروں؟ ایک بندہ ہے، اس نے ریپ کیا، ریپ کی سزا اسے مل گئی، اسے اللہ کی قسم کھائی کہ اس نے ریپ نہیں کیا، اسے جھوٹی نہیں قسم وہ کھائی تھی. سو مولانا تھا، وہ مولانا تھا. اوکے مولانا تھا. وہ سو 8 وٹ؟ سال کی لڑکی 8 سال کی وہ لڑکی تھی، 3 چھوٹی سال کی لڑکی. لڑکی تھی، 8 سال کی لڑکی تھی، 7 سال کی نہیں لڑکی تھی. مطلب ڈاؤٹ سو یہ تھا وٹ؟ کہ نہیں ڈاؤٹ یہ تھا کہ بولتے ہیں رمضان کے مہینے میں شیطان باندھا ہوا رہتا ہے، مطلب شیطان کو پکڑ کے رکھتا ہے اللہ. لیکن اتنا بڑا جو کانڈ کیا اس میں شیطان کیسے چھوٹ گیا رمضان کے مہینے میں، یہ بول یہ رہا ہوں. اللہ جھوٹ تھا نا، جھوٹا ہے نا اللہ. ہاں اسی لیے اللہ از مجھے تھوڑا لائر. تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. اللہ از لائر. شیطان جو جکڑا ہوا، شیطان تو ہمیشہ سے جکڑا ہوا نہیں ہے. یہ میں نے پہلی ڈبیٹ اسی چیز پہ کی تھی، جب شیطان جکڑے میں تو پھر غلط کام کیوں ہوتے ہیں. تو وہ بندے کے ساتھ ڈبیٹ ہے، جا کے دیکھ لیجیے گا پارٹ 1 کے اندر. اور وہ ڈبیٹ یہی ہے کہ اگر شیطان جکڑے میں ہے تو غلط کام کیوں ہوتے ہیں رمضان میں. وہ جی ہم بھی شیطان ہیں. میں نے کہا تم بھی شیطان ہو؟ ہر انسان شیطان ہے اس کا مطلب ہے؟ ہاں جی ہم بھی شیطان ہیں. تو میں نے کہا جو اللہ نے کون سے شیطان کو جکڑا؟ وہ جو ابلیس شیطان ہے. تو میں نے کہا باقی شیطان جکڑے وہ کھلے؟ ہاں جی وہ کھلے. تو میں نے کہا ابلیس ایسا کیا کام کرواتا ہے جو چھوٹے شیطان نہیں کرواتے؟ کیونکہ سارے کام تو ہو رہے ہیں رمضان میں باقی سارے کام تو ہو رہے ہیں. تو ابلیس نے کوئی گیم کیا چینج کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کی. اور پھر عید آپ کیوں مناتے ہیں؟ شیطان کی آزادی کے لیے. دیکھیں رمضان آتا ہے شیطان جھگڑا جاتا ہے، تو شیطان جھگڑا جاتا ہے تو آپ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بھوکے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان آزاد ہوتا ہے تو آپ لوگ آزادی مناتے ہیں، آپ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، آپ پھل فروٹ بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے میں. جب شیطان جیل میں جاتا ہے آپ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، شیطان آزاد ہوتا ہے آپ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو بھائی یہ تو پورا کانسیپٹ ہی خراب ہے. ہاں جس میں دن سمجھ شیطان گیا. آزاد ہوا ہے اس دن آپ چاند رات مناتے ہیں، عید مناتے ہیں. جس دن شیطان قید ہوتا ہے اس دن آپ بھوک ہڑتال مناتے ہیں. شیطان 29 سے 30 دن قید رہتا ہے، آپ کی بھوک ہڑتال ہوتی ہے. ادھر شیطان آزاد ہوتا ہے آپ مٹھائیاں، فرنیاں، کھیرے بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی پورا کانسیپٹ ہی غلط ہے. آپ صحیح بول رہے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے، جو صاف صاف دکھتا ہے لیکن وہ لوگ ماننا ہی نہیں چاہتے. دعا کرتے ہیں بارش کے لیے، بولتے ہیں اللہ بارش دے دے، اور بارش ہو گیا تو یہ اللہ نے بارش دلوایا. بھائی پھر میں اس میں کیا نہیں بتاؤں آپ کو؟ مجھ سے سوال کیا اب؟
نہیں کچھ اور سوال نہیں ہے، بس میں یوں ہی جڑا دیکھ رہا تھا بس. آپ انڈیا سے ہے نا؟ سر میں مارس سے ہوں، پلانٹ مارس. ساتھ مارچ سے. اچھا ٹھیک ہے ہاں پلانٹ مارس سے ہوں میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. چلیں سر، تھینک یو. کوئی اور سوال ہوگا اسلامی تو ضرور آ جائیے گا. جی چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. گورو صاحب مسلمان ہیں آپ؟ مسٹر گورو مسلمان ہیں آپ؟ ہیلو ہلو. اب ابھی فٹ بال بچہ چلانا کے مارے. ہیلو بھائی، بات مسلمان چلا ہو؟ دینا، بات چلا دینا ممی. جی یہ بندہ ماں سے بات کر رہا ہے، لائف میں بیٹھے لے، یہ لائف میں بیٹھ کے ماں سے بات کر رہا ہے. ہاں بھائی گورو بولو گے یا بین کروں بھائی؟ اوکے نکالتے ہیں اس کو. مسٹر اللہ کے بندے، او تیری خیر ہو جائے دوستو، میری آنکھیں روشنی روشن کیوں ہو گئی، یہ آنکھیں، یہ موسم، یہ دل کا ڈھرانا، یہ کون ہے جو آیا. ہمارے پیارے رسول المرتدین حضرت عزت مآب حضرت ساحل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھیر سارا ویلکم. سرکار کیا حال ہے آپ کے؟ تھینک یو سو مچ ایڈم صاحب، بہت بہت شکریہ فار دی وارم ویلکم. کیا حال چال آپ کے؟ میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سر میں اوشیہ ستیہ ہوں سر. آپ کے دیار میں ہم بیٹھے ہیں تو صحیح ہوں گے، فٹ ہوں گے. آپ سنائیے سر، سر بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. میں تو کہتا ہوں اوشیہ ستیہ آپ ہی ہے. پوری دنیا سر ابھی مزہ آیا، آپ سن رہے تھے کہ اوشیہ نہیں سن رہے تھے؟ ستیہ اور کوئی نہیں. میں اس کو ابھی جو لاسٹ بندہ آیا تھا اس کے بس 2-3 منٹ میں سنا. میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو پہلے ایز اے مسلم بات کر رہا تھا، پھر ایک بار اس نے اسلام چھوڑا، پھر اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. بولے میرے کو سمجھ میں آیا، جس کے بارے میں کسی نے لکھ دیا تھا بھائی اس کی بھی گرل فرینڈ ہے، تو بہت آگ ببولا ہو گیا تھا وہ. تو میرے کو ایسا لگ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو، ویورز میرے سے زیادہ اچھے سے پکڑتے ہیں لوگوں کو کون کہ سے بھائی یہ عبدل پہلے کی بات آیا ہے کر نہیں رہے ہیں آیا. یا یہ اس کی ہاں بات کر رہے ہیں عبدل ہی بنگلہ شاید دیشی؟ نام تھا. نہیں ہاں نہیں عبدل. عبدل نام. عبدل نے تو سر کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے نبی کی اپنا قرآن کی آیت سے پہلے اگر لوگ رمضان میں اعتکاف میں مسجد کے نبوی کے اندر سیکس کر رہے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ابھی جو آیا تھا نا بندہ، میرے کو لگ رہا وہ بندہ ہے جو عبدل نام سے پہلے آیا تھا. آئی ڈونٹ نو، ابھی میرے کو ایسا لگا اس کی آواز بھی ایسی سملر تھی. ہاں تو میں ابھی سے بات کرتا، تقریباً میں سے 1 گھنٹہ بات کی ہے عبدل سے. میں ارے نے باپ رے. ہاں تفسیر دکھائی ہے تبری کی، جس میں لکھا ہوا ہے جب قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 187، جس میں کہتے ہیں اور جب تم ہاں مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو مسجد میں سیکس مت کرو. تو میں نے دکھایا ہاں تفسیر کے اندر، تفسیر کے صفحہ نمبر 20 کے اندر، کیونکہ لوگ اتنے صفحے پڑھتے نہیں نا. اب آپ کو پتا ہے ہمیں تو ہاں کیڑا لگا ہوا، جب ہم نے ڈھونڈنی ہوتی کوئی چیز ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے کیڑے کا پالن کیا، پڑھائی کے کیڑے کا پالن کرتے ہوئے ہم وہاں تک گھسے اور ہم نے 20 صفحے تک پہنچے کہ کسی طریقے سے ملے کہ جواب کیا ہے. تو ہم نے جب اس کو پڑھا، یہ دیکھیں ہم آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرتے ہیں، تو آپ کے پاس 2 ریفرنسز ملتے ہیں. ایک ریفرنس یہ ہے کہ ہمارا کہتا ہے کہ اللہ سیڈ ہی سیڈ انٹر، اچھا یہاں سے یہ عباس میں مجاہد سیڈ they forbade intercourse with the woman in the mosque where the Ansar used to have intercourse, and Allah said do not have intercourse relation with them while they are in retreat, i.e. itikaf. He said in retreat as a female slave. Ibn Jurayj says so I said to Atad, does sexual relationship mean direct contact? Yani usne kaha nahi, intercourse sirf. Usne kaha what about kissing in the mosque or touching in the mosque? He said as for that the forbidden it is intercourse. لائک آپ آج بھی ماسک میں ڈس لائک ہے لیکن آپ ماسک میں آج بھی کسنگ، ہگنگ، ٹچنگ یہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن چما چاٹی کر انٹر کورس سکتے ہیں فوربڈن. ان شارٹ. چما چاٹی اوکے، انٹر کورس نہیں کرنا سال صاحب.
یہ ہے. تو ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ لوگ ماسک کے اندر، ساحل صاحب ان سائڈ دا ماسک، جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ان سائڈ دا ماسک سر ڈنگی ڈنگی کر رہے تھے. ہاں اور ایک واہ تفسیر واہ یہ واہ، ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ جیسے گھر چلے ماسک آتے تھے. نہیں ایڈم صاحب، جیسے ماسک نہیں اویو ہو گیا وہ. ارے یو یو ہو گیا، اویو اویو. اویو اچھا آپ ہو جوک گیا. سمجھے نہیں، نہیں لوگ میں سمجھ گئے ہوں گے. اوکے. لیکن آپ دیکھیں جو کیا آپ مسجد کنٹینیو ہوتی ہے، کریں؟ ہاں مسجد ہوتی ہے ساحل صاحب، وہ تو اوپن ہوتی ہے. جی جی. تو یہ تو گرینڈ سلام چل رہا ہوگا وہاں پہ. اوف اوف اوف، کیا بات ہے، کیا نقشہ کھینچا ہے. دوسری تفسیر ان کی ہے کہ لوگ when the people were in retreat اعتکاف میں تھے, a man would go out and have sexual relationship with the wife and then return to the mosque. تو دو ریفرنسز ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر چلے آتے تھے سیکس کرنے اعتکاف میں, کچھ لوگ مسجد نبوی میں ہی کرتے تھے, جس کی وجہ سے آیت ہے, کیونکہ آیت میں یہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے سیکس نہ کرو. آیت کریمہ قرآن کی آیت میں ہے ڈو ناٹ ہیو سیکس ان دا ماسک, ماسک کے اندر. تو اصل میں جو دوسرا اوپینین ہے کہ انصاری وہاں پہ سیکس فرما رہے تھے ماسک کے اندر, وہ زیادہ اوتھینٹک اوپینین لگتا ہے, کیونکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے ان دا ماسک فی المساجد. اگر آپ پڑھتے ہیں تفسیر فی المساجد, ٹھیک ہے, فی المساجد ان دا ماسک, تو اس لیے جو سیکنڈ اوپینین ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ لگتا ہے, جس میں لوگ مسجد کے اندر انصاری ہیں وہ سیکس فرما رہے تھے. سر صاحب مجھے بتائیے کیسا اعتکاف ہے جس میں لوگ مسجد میں اللہ کے قریب جانے کے لیے آئے ساحل صاحب, اور مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر مسجد کے اندر سنیاس لینے کی حالت میں اپنی عورتوں کے ساتھ سیکس فرما رہے ہیں سر. مطلب کام بھی چلتا رہے, عبادت بھی چلتی رہے. سر اب یہ گیم ہو رہی ہے سر. ابھی سر میرے ساتھ اللہ بھی خوش, اللہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش. بس ساحل صاحب, بس ساحل صاحب. ساحل صاحب آپ کے لیے کچھ سپر چیٹیں آئی ہیں. یہ ہمارے روکی صاحب کہتے ہیں میری جان ساحل, سر یہ ارے آپ کے تھینک یو لیے, سر. اور یہ میجک آپ کے مین لیے روکی بھائی. ایڈمز فالٹ بوائے کی طرف سے آئی ہے. ساحل کے شان میں 4 فالٹ, انہوں نے 4 واہ پد دیے ہیں واہ آپ واہ کی شان واہ, میں. ایسے تو کوئی نہ کرے نا بھائی. اور سر یہ بلیک پنک کہہ رہے ہیں آ گیا ہیرو, اور یہ تھینک راکیش یو صاحب بلیک کہہ پنک رہے ہیں بھائی. ویلکم ساحل بھائی. تھینک یو راکیش بھائی. اور وہ جو 4 پد والے بھائی ہے, بھائی یہ پد مارنے کا اتنا شوق ہے آپ کو, تو سائلزم کا پرفیوم اپنے ساتھ ضرور رکھے. جب بھی کدھر پد مار دے آپ تو ادھر ذرا اسپرے کر دے, تاکہ آپ کی پد جو ہے وہ اس کی بدبو اوور پاور نہ کرے, اور وہاں پہ آپ کو ساحلزم پرفیوم جو ہے اس سے بچا لے گا, مطلب بے عزتی ہونے سے بچا لے گا. تو اسٹارٹ یوزنگ ساحلزم پرفیوم. اور ساحل صاحب آج میں نے آپ کے گانے کا تھوڑا سا پلے کیا ہے. میں ابھی وہی کہنے والا تھا ایڈم صاحب. اچھا میں اس کا ہے نا, آپ گانے کا آپ فیڈ بیک ضرور دینا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا تھا. ہمارے مرتنجے بھائی جو ہے, میرے خیال سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, جب میرا یہ ایشو نہیں ہوا تھا جو ابھی چل رہا ہے, وہ ٹائم پہ انہوں نے مجھے را تو یہ بھیجا تھا کہ بھائی ساحل بھائی دیکھو یہ میں بنا رہا ہوں. اب وہ میں 2-3 بار سنا, میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. تو مرتنجے بھائی کو بولا یار میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہے کیا گانا, اس میں کیا ہے. بولے ارے ایسا ہے ویسا ہے, ہسٹری سے یہ ہے. میں بولا اچھا اپن چینل پہ اپلوڈ کریں گے. بولا ہاں آپ اور بھی 2-3 لوگوں سے فیڈ بیک لے لیجئے, کیونکہ میرے کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا بولا جا رہا ہے. آپ فیڈ بیک لے لیجئے اور اپن چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے. تو اس کے بعد پھر یہ پرابلم چالو ہو گئی. پھر وہ گانے پہ جو آلریڈی کام چالو تھا, پھر فائنلی آج جو ہے وہ ہمارے جو پریئر بھائی ہے ایڈیٹر صاحب آپ کے, تو انہوں نے میرے کو پورا گرافک ریڈی کر کے, میرے والے ایڈیٹر صاحب اور پریئر صاحب اور پھر ہیٹڈ ڈیبیٹ کی ٹیم, سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے اس سانگ میں, اور تہلکا مچنے والا ہے. تو وہ جب پورا ریڈی ہو کر آج میرے پاس آیا, میں ہاسپٹل میں تھا اور ان کا کال آیا پریئر بھائی کا, تو میں بولا بھائی میں تو ابھی ہاسپٹل میں ہوں, آپ میرے کو بھیج دو فائل, میں فری جب ہو جاؤں گا نا تب میں سن لوں گا. اچھا جب میں وہ سنا گانا گرافک کے ساتھ دیکھ کے, میرے کو تب گیم سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ گانا ہے کیا, اصل میں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے.
اور اتنا زبردست وہ گانا ہے، اس کے بول، اس کے لیرکس اور اس کا میوزک کمپوزیشن، اور جس طریقے سے ہمارے مرتنجے بھائی نے گایا ہے اس کو، اور اس کے بعد پھر جو پوری ایڈیٹنگ ٹیم اس میں جو لگی ہوئی تھی، جس طریقے سے انہوں نے گرافکس وہاں پہ ڈالے ہوئے ہیں، ویژولز ڈالے ہوئے ہیں، بھائی میں تو پھر فٹک سے اپنے پریئر صاحب کو لکھا، یار اٹس ویری آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ اٹس آسم، اور گرافکس ایک دم طوفان ہے. میں نے پھر متنجے بھائی کو بھی میسج بھیجا کہ یار کیا گانا آپ نے لکھا ہے. اس دن تو میرے سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن آج جو ہے نا وہ پراپرلی مجھے سمجھ میں آیا، اور بڑا زبردست گانا ہے. تو اس کا ٹریلر تو جو کل کا پریمیئر ہے اسی میں میرے خیال سے شارٹ ایک 30 سیکنڈ کا کچھ اس کا ٹریلر بھی ہے. تو کل جب یہ گانا بجے گا ایڈم صاحب تو سہیل دنیا صاحب جو ہے نا اس کی دیوانی ہو جائے گی. سہیل صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کے اس ناچیز کی بہت تھوڑی سی اس کے اندر ہے، زیادہ تو نہیں ہے، ارے لیکن واہ 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 واہ، میں آپ کو کیا بتاتا بات ہوں ہے. کہ پریئر بھائی نے ہر ایک گرافک اپنے ہاتھ سے بنایا. انہوں نے کیا اسپیشلی بات ہے. پینسل پیڈ خریدا، اور ایک گرافک جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ اس نے اپنے ہاتھ جی. سے ڈرا کیے، واہ. اور اس نے تقریباً آپ کہہ لو کہ 10 سے 12 گھنٹے، کوئی پچھلے 3 ہفتے 10 سے 12 گھنٹے اسی چیز پہ لگائے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی یہ 2-3 ہفتے لگا رہا تھا، لیکن ابھی ٹائم نہیں لگا تھا، لیکن پچھلے 3 ہفتے سے 10 سے 12 گھنٹے ڈیلی کے اس گانے پہ لگائے ہیں تاکہ اس کا یہ گرافک نکل سکے. سو دس از ناٹ این ایزی جاب جو اس نے کی ہے، اور اٹ ٹیکس اے بالکل لاٹ آف بالکل ایفرٹ. زبردست ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرنل پکچرز نہیں ہے، ایوری تھنگ از ہوں. ہینڈ ڈران. ہر چیز جو ہے وہ ہاتھ سے ڈرا ہوئی ہوئی ہے، اور کیا بات ہے. بہت محنت سے کام کیا پریئر نے. یعنی کہ میرے ساتھ اس کی بات چیت ہو رہی تھی، بیچارہ بڑا بہت بہت جو ہے نا لگا ہوا تھا. ہی واز لائک مین، ہی ڈیڈ سمجھو. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. ویری ویل ڈن، ویری ویل ڈن. تو یہ کل جو ہے نا تو وہ پریمیئر اس کا سیٹ ہوا ہے. تو بھائی لوگ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی سے اس پہ جا کے کم سے کم 2-3 ہزار کمنٹس ابھی ڈال دو. 3,500 لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ 3,500 میں سے تو ابھی 1,000 لوگ تو اس پہ کمنٹ کر ہی سکتے ہیں. ہمارے جو ماڈریٹر حضرات ہے وہ آپ کو لنک بھی دے دیں گے، تو آپ اس پہ جائیے اور کمنٹ کا نذرانہ دیں. اور جب وہ پریمیئر چلے گا تو آپ سب اس کو ضرور دیکھیے گا، شیئر کریے گا، ہر جگہ پہ وہ گانا بجائیے گا. بلکہ یہ گانے کا جو ڈسکشن ہے وہ نیشنل نیوز چینل پہ بھی ہونا چاہیے. جب اس کی تھیم آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بھائی وہ گانے میں بتایا کیا جا رہا ہے تو ہل سر جائیں گے سر لوگ. سر سر چھوڑ دیں سر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کے آنے سے پہلے کہ اس گانے کی اگر ہسٹری میں کسی چیز کے ساتھ مماثلت ملے، میں سر چلا چکا ہوں السلام پریمیئر نا، علیکم. سارا کچھ چلا چکا ہوں. او ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک سیکنڈ بھائی جان رک جائیں آپ. ہاں، تو وہ جو میں چلا چکا ہوں وہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، پریمیئر چلا چکا ہوں، لوگوں کو بتا السلام چکا ہوں کہ علیکم. یار بھائی ایک سیکنڈ بہزاد جی، ایک سیکنڈ رکیں، رک جائیں. آپ کو ایڈ کیا لیکن رک تو جائیں، مجھے اسٹیٹمنٹ تو ختم کر لیں دیں. ویٹ. سوری معذرت. کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی مماثلت، اس کی اگر ریلیونس کسی ہسٹوریکل فگر سے ملے تو اس کا صرف ایک کوئنسیڈنس ہے، محض ایک کوئنسیڈنس ہے. کیونکہ یہ گانے کی کسی بھی ہسٹوریکل فگر کے ساتھ کوئی انسیڈنٹلی لنک ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہے. تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اور میں سر پریمیئر چلا چکا ہوں. میں نے آنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد پریمیئر چلا کے، ابھی ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ کریں گے، جب ہم 5,000 کو ہٹ کریں گے تو ایک بار پھر دوبارہ چلائیں یس. گے اور ہم دوبارہ کریں گے. تو آج ابھی آپ نے مزید کچھ باتیں بتا دی، لیکن ہم دوبارہ بتائیں گے. اور کل آپ کے گانے کے اوپر 8-10 ہزار لوگ بیٹھے ہوں گے. واہ جی واہ. نا، بہزاد کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی بہزاد ہے. بہزاد صاحب، وعلیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر، الحمدللہ. آپ سنائیں. میں بھی ٹھیک ہوں سر. مسلمان ہیں ابھی تک آپ؟ جی الحمدللہ پرفیکٹ مسلمان ہوں. نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ. آتا ہے، سنائیے گا سر. اچھا، وہ سی ڈی پہ آپ دونوں ہی شو ہو رہے ہیں، مجھے بھی شو کروائیں نا ایک دفعہ. سر آپ وہ یہاں پہ جہاد کرتے تھے لوگ پرائیویٹ پارٹ کا. مجھے آپ سے پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا آپ انسان کس قسم کے ہیں. پتہ لگے کیمرہ آن کر کے پرائیویٹ پارٹ دکھا دے، پھر میں کیا کروں گا؟ مجھے اسٹریم بند کرنی اچھا پڑے ایک گی. منٹ. ٹھیک ہے، دیکھ لیا مجھے. اوکے، یہ لیں، دکھا دیا ان کو.
ٹھیک ہے. آپ پرائیویٹ پارٹ تو نہیں دکھائیں گے؟ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت فرمائے، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے. سر یہاں پہ لوگ ایسا جہاد کرتے ہیں نا سر، اس وجہ سے نہیں دکھاتا میں نے اس لیے چینج کر دیا ہے کہ میں کسی کو دکھاتا ہی نہیں. جی جی، ان کو اسکپ کریں نا آپ. میں اسکپ کیسے کرتا ہوں پتہ ہی نہیں لگتا نا، باتیں کرتے کرتے میں اسکرین اچھا دوسری پڑھ رہا ہوتا ہوں، وہ ادھر پرائیویٹ پارٹ دکھاتے ہیں، مجھے جی ٹیم جی بتاتی ہے لائیو چیٹ میں جناب پرائیویٹ پارٹ دکھا دیا، اس نے پورن جہاد کر دیا. جی جی تو آپ پورن جہاد تو نہیں کریں گے؟ جی جی، نہیں ایسی چیزیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، شاید آپ کو پسند ہو سکتی ہیں، مجھے تو نہیں بالکل. نہیں سر مجھے کیوں پسند ہوگی، مجھے تو تبھی تو دکھاتا نہیں میں، مجھے آپ نے کیا بغیر سمجھا ہوا ہے نبی پاک کی طرح سر؟ استغفر اللہ. اچھا مجھے نا ایک بات کلیئر کرنی ہے، آپ وہ سر بات والے کلیئر کر بعد میں ہم سکتے کلیئر ہیں؟ کریں گے، بالکل کلیئر کریں گے. پہلے عطیہ سنا دیں اس کے بعد، تاکہ ہم جو ہے نا سمجھے کہ آپ مسلمان ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو آپ سے پھر بات کی جائے گی، پھر آپ اچھا کلیئر جو اچھا بھی کرنا ہوگا کر لیجیے گا. کریے سر بات، ٹھیک ہے. عطیہ سنا دیجیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اوکے ایک واو کا اضافہ کیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، ٹھیک ہے ٹھیک چلے ہے، گا. غلطی ہوگی کوئی نہیں. تو ہاں جی سر بات کیجیے، جی جی کیا بولیں آپ آپ، نے میں بتانا نے تھا؟ سنا دی. جی جی بولیں. اچھا بولیں. اچھا میں پہلا یہ سوال آپ سے میں کلیئر بولوں کرنا یا آپ چاہتا بولوں؟ ہوں. میں بولنے لگا تھا، آپ نے پھر آپ بولنا شروع ہو گئے ہیں. جی بولیں، آپ نہیں بول چلے لیں. ٹھیک ہے، معذرت، کبھی میں نے ڈبیٹ کی نہیں اس لیے ذرا نا غلطی ہوگی. سر ٹھیک ہے نہیں ہم بولیں ڈیبیٹ کرتے بھی نہیں، ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کرتے نہیں، ہم ڈسکشن کرتے ہیں. آپ. سوری کریں، آپ سوال کریں. جی سر میرے آج کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے یا کوئی اپنا ٹاپک لے کے آئے ہیں؟ نہیں آپ آج کا ٹاپک ویسے مجھے پتا تو نہیں ہے، رینڈملی جو ہے نا میں نے دیکھا ہوا تھا. آپ روز میں آپ کی جو ہے نا لائیو سنتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بڑی کچھ گٹیا سی باتیں کرتے ہیں، تو مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی محمد کے بارے میں، تو جو زبان آپ یوز کرتے ہیں وہ بالکل رونگ ہے. ٹھیک ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے بالکل. بٹ اینیویز ذرا تحمل سے کام لیا کریں. اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں نا تو اپنا کام کریں، لیکن اللہ اور محمد کو درمیان میں مت لے کریں. سر میرا کام جو ہے اگر وہ گھٹیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور محمد ہی گھٹیا ہیں، کیونکہ یار جو بھی میں دیکھیں، دکھاتا ہوں. اب میں سنیں آپ ایک کو وہی بات، کہہ ایسا رہا ہوں دیکھیں نا. آپ سر آپ مجھے بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو کاٹا، میری بھی چلے بات پوری ٹھیک ہو ہے، لینے دیں. دیکھیں چلیں ٹھیک آپ نے مجھے گھٹیا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور محمد گھٹیا ہیں. کیوں گھٹیا ہیں؟ ہے. کیونکہ جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ ریفرنسز کے ساتھ سکرین پہ دکھا کے کرتا ہوں. تو جی جی اگر میں ریفرنس کے ساتھ سکرین پہ دکھا کے کر رہا ہوں تو گھٹیا پن میرے میں نہیں ہے، گھٹیا پن ان کتب میں ہے جن کے تھرو اللہ اور محمد ثابت ہوتے ہیں، جو اللہ اور محمد کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہی ہیں. سو بیسیکلی اگر آپ نے کسی کو گھٹیا کہنا ہے تو آپ اپنے جی کتب جی کے آتھرز کو کہیں گے، مجھے نہیں کہہ سکتے، ورنہ آپ اللہ اچھا اور محمد کو کہیں گے، کیونکہ میں تو صرف وہ دکھا رہا ہوں جو لکھا ہوا. جی سر. اچھا. ایک قول ہے امام شافعی کا کہ جب کوئی آپ علم سیکھ رہے ہیں نا، علم سیکھ رہے ہیں، تو علم سیکھنے کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہوگی. اگر آپ یہ علم ود آؤٹ ٹیچر کے سیکھ رہے ہیں، کسی استاد کی سیکھ رہے ہیں، تو آپ کا استاد شیطان ہوگا. مین دیٹ کہ اگر آپ نے سارے قرآن کا علم، حدیث کا علم اگر آپ نے خود سے ہی آبزرو کیا ہے، تو یہ سمجھیں کہ آپ کا استاد شیطان ہے اور آپ گمراہ ہیں. آپ کسی بھی ترجمے کو یہ اب کسی طرح امام بھی کر شافی کا ایک سکتے ہیں. قول دکھا دیں ذرا پلیز، دیکھیں میری بات سنیں نا. اب یہ دیکھیں قول دکھا اگر دیں سر. دیکھیں آپ سرچ کر لیں نا، اگر نہیں آپ نہیں کو سر حقیقت سر میں نے دیکھیں آپ نے اب میری سر بات سنیں دیکھیں نا. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ، نہیں نہیں یہاں پہ دیکھیں، ایک میرے ساتھ پرابلم ہے بڑا، بہت بڑا. جی اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جب میں مسلمان تھا نا تو مجھے جی اسی جی طریقے سے ملا مولوی بہت ساری باتیں بتاتے تھے، کیونکہ وہ جی استاد جی بنے ہوتے تھے نا اس وقت. اور وہ جی جو جی باتیں بتاتے تھے نا ان میں سے 99% باتیں جو ہے نا جھوٹ ثابت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں جی جی بھائی میری بات پوری ختم ہو لینے جی پلیز، میں جی اس لیے آپ کو سوری بتایا تھا کہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، ڈیبیٹ نہیں کر سوری رہے. سوری ٹھیک ہے، سوری. تو جو باتیں میں نے اپنے استادوں سے سیکھی ہیں ان باتوں میں سے 99.9% باتیں، چلو 99 کر لیں، 9 پوائنٹ کو جی ختم جی کر دیں، 99% باتیں جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. جھوٹی، جی جی سراسر جھوٹی. فار ایگزامپل دیتا ہوں چاند ایک. حضرت ختیجہ کی ایج 40 سال تھی جب نبی نے اس سے شادی کی، سراسر جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. اچھا کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ ختیجہ کی ایج 40 سال تھی، بلکہ جو روایت 40 سال کہتی ہے اس روایت میں چین آف نریشن بھی نہیں ہے. جو چند ایک چین کے ساتھ روایات ہیں اس کے مطابق ختیجہ کی ایج یا تو 28 تھی یا 32 تھی، 28 اور 32 کے درمیان تھی، اور وہ بھی کوئی صحیح چینیں نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا تو ختیجہ کی ایج 40 کیوں بنائی گئی؟ تاکہ عائشہ کی 9 سال کی ایج کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر کھڑا کیا جا سکے, اور کچھ نہیں. ایک کاؤنٹر کھڑا کرنے کے لیے کہ ایک محمد 53 سال کا ہو کے 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے, اس کے کاؤنٹر کے اگینسٹ آپ لوگوں نے بنایا کہ 25 سال کا ہو کے اس نے 40 سال کی بیوی سے بھی شادی کی تھی نا. یہ آپ کہہ رہے کاؤنٹر بنایا تھا 40 سر, بول رہا ہوں سر. سوری وہ نا کال آ گئی تھی درمیان میں, تو انٹرنیٹ اب ان کا انٹرنیٹ ویسے ہی ختم ہو گیا. بھائی کا انٹرنیٹ بالکل ہی گیا. لا 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 لا. بہزاد بھائی کا انٹرنیٹ چلا گیا. اچھا مجھے یہ بات بتائیں, بہزاد بھائی آپ کا انٹرنیٹ آ گیا واپس؟ مسٹر بہزاد آپ تو کہیں اور چلے گئے تھے. دراصل نا وہ باہر دوست آیا تھا, وہ مجھے کال کر رہا تھا, تو اس لیے جو نا انٹرنیٹ جو نا ڈراپ ہو گیا تھا میرا, سوری. اوکے چلیں, لیٹ می فنش مائی اسٹیٹمنٹ, ریوائنڈ بھی کر دیتا ہوں. اچھا یہاں تک تو آپ نے پہلی سن بات لیا تھا یہ- کہ 40 سال والی ختیجہ کی روایت موجود نہیں ہے, رائٹ؟ جی جی. اچھا اوکے. یہ جو تو میں حدیث ہے آپ نے صحیح بوری پڑھی؟ سر میں بالکل صحیح بخاری بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, رک جائیے گا پلیز. پہلے مجھے کیا اپنی کہہ رہے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ کر لینے دیں, مجھے اپنی اسٹیٹمنٹ جی، پوری کر لینے دیں, کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا تھا. اس کے بعد Sorry, آپ sir. آنسر دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا انٹرنیٹ چلا گیا تھا, آپ کو پتہ نہیں میری اسٹیٹمنٹ کیا ہے. تو بھائی جان ختیجہ کی 40 سال کی ایج جو ہے بنائی گئی صرف اس وجہ سے کہ محمد کی 9 سال کی جو چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ سیکس اور انٹر کورس کو کسی طریقے سے بیلنس میں لایا جائے. وہ بیلنس کے لیے یہ والی حدیث کو ایکسپٹنس کرائٹیریا میں لے کے آیا گیا, گیم بنایا گیا روایت کو, حدیث کو نہیں روایت کو. پھر آپ کے پاس دوسری ایک اور آرگیومنٹ ملتا ہے, بڑا میجر آرگیومنٹ, کہ جناب اپنا بڑھیا جو ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی, بلکہ آپ کی اسلامیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, کوئی روایت نہیں ہے ایسی کہ کوئی بڑھیا محمد کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. یہ بالکل رونگ ہے. یہ جی سر, ہمیں پتہ ہے, ہم ہی نے ثابت کیا, ہمارے کہنے کے اوپر ہی ملا بولنا شروع ہوئے ہیں. یہ 5 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. آپ 5 سال سے کر رہے ہیں نا, تو شاید جس ملا سے میں نے سنا ہے نا وہ 5 سال سے پہلے اس حدیث کو غلط قرار دے رہے ہیں. نہیں سر, کوئی نہیں قرار دے رہا تھا, کوئی غلط نہیں قرار دے رہا تھا. میری بات سنیں, میں بھی بچپن کے اندر جب اسکول جایا کرتا تو جب ٹیچر اس حدیث کو پڑھاتے تو تھے, لہٰذا ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جس وقت آپ نے ایک مجھے ریفرنس دیا نا, ایک کلیم دیا ہے, مجھے اس کلیم کا ایویڈنس چاہیے. آپ ایویڈنس کیوں چاہ رہے ہیں؟ میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ حدیث غلط ہے. جب ہم بچپن میں اسکول پڑھا کرتے تھے, ٹیچر پڑھایا کرتے تھے, لیکن جب سر آپ کے مطابق ہے, ٹھیک ہے, میں یہ بول رہا ہوں کہ اسی لیے استادوں سے مجھے نفرت ہے. اب کیوں نفرت ہے کہ اسلامک استاد جھوٹ بولتے ہیں. ایڈم صاحب جب آپ ہاں نہیں, آپ جب اپنا آرگیومنٹ سے بھائی سے بات کر لیں گے نا, تو یہ سیم چیز پہ میرے کو بھی 1-2-3 منٹ سے بات کرنے دینا. جی شور, استاد کے اوپر سے. جی شور. تو بھائی جان اس وجہ سے پہلی بات کہ مجھے استادوں سے نفرت اس لیے ہے کہ استاد اسلام کے اندر آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں